آخر میں میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آخری کوالٹی یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کے باب میں ایک مومن، دیکھو شروع بھی نماز سے کیا گیا، وہاں خشیت آئی، آخر میں کیا آیا کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی نماز کی کیفیت کے ساتھ برابر نماز پڑھے، ٹائم پہ برابر نماز پڑھے. کہا کہ سب سے افضل نیکی یہ ہے کہ اول وقت میں کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. اور پھر اس خشیت کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تو یہ آتا ہے کہ جیسا اونٹ آواز نکالتا ہے ایسا رو رو کے آپ کے سینے سے کیا آتی؟ آواز آتی. آپ جب قرآن کی آیت پڑھتے اور عذاب کی آیت آتی تو اللہ سے عذاب کی کیا مانگتے؟ پناہ مانگتے. نعمت کا ذکر آتا تو یہ کہتے اللہ تعالیٰ یہ نعمت تو مجھے کیا کر؟ عطا کر. اس طرح آپ نماز پڑھتے. اور صحابہ کا معمول یہ ہے کہ ان کو نماز کی حفاظت کی کتنی فکر تھی کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کا دھیان باغ کے اندر جب چڑیاں ہیں، آپ نے دیکھا، مجھے ابھی کسی نے ایک نے کہا تھا کتنی خوبصورت چڑیاں ہیں یہاں پر، شہروں میں کم دکھائی دیتی ہے، جنگلوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو ان کا دھیان باغ میں اس چڑیا میں چلا گیا نماز میں. فوراً آیا کہ ارے میں نے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کہاں چلا گیا؟ میں چڑیا کو دیکھنے لگ گیا. اب ہم لوگ تو کتنے کیلکولیشن نماز میں کر لیتے ہیں، اپنے آگے کی پلاننگ، دوست کے ساتھ باہر کیا کرنے کا ہے، اس کے ساتھ وہاں کیا کروں گا، سب پورا کیلکولیشن ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. اب دیکھیے ان صحابی کا دھیان ذرا ہٹ گیا تو فوراً دھیان آیا تو ایک دم متنبہ ہو گئے، ارے کیا ہو گیا ہے میرے سے. فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ میں پورا باغ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس باغ میں وہ چڑیا کی وجہ سے اللہ کی یاد سے میرا دھیان کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. ایسی فکر جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس طریقے کی نماز بھی ہمیں سکھا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ویسی فکر کریں. آخر میں یہ کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جو، دیکھو یہاں لفظ آیا میراث کا، یعنی اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جس طرح اپنے والدین کے انتقال پر وراثت میں جو والدین کا ہے کس کو ملتا ہے؟ اولاد کو ملتا ہے، لڑکی لڑکوں کو ملتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ 7 ہیبٹس کو اختیار کر لیا تو یہ جنت تمہاری میراث ہے، میں نے تمہارے کو کیا کر دی؟ دے دی. جس آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میں جنت تمہیں کیا کر دوں گا ایز اے میراث. جیسا لازمی ہوتی ہے میراث ملنا ویسا جنت دے دوں گا. اور وہ بھی جنت کون سی؟ جنت الفردوس کا لفظ آیا ہے. فردوس جانتے ہیں آپ کہ جنت بہت سے باغات پر مشتمل ہے. اس میں جو فردوس ہے وہ جنت میں سب سے درمیان اونچے مقام پر ایک باغ ہے جو اللہ سے بڑا قریب ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے. تو وہ جنت اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، بس شرط کہ کیا ہے؟ ان 7 ہیبٹس کو ہم کیا کریں؟ اختیار کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمام نوجوانوں سے، اور خود میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. ان 7 باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کو بار بار ہم دہرائیں، اس کو گھر جا کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاتمے تک ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی کیا دے؟ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.